الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ تبارک و تعالی احکام الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت معجزات سے نوازا۔ آپ کا ایک عظیم معجزہ اسراء و معراج بھی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے معجزہ رات کی چھوٹی سی گھڑی کے اندر ظہور پذیر کیا۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کی تھوڑی سی گھڑی کے اندر۔ اصل میں بات یہ ہے معجزہ ہوتا ہی تب ہے جہاں پہ انسان کی عقل ختم ہو جائے۔ جہاں پہ عقل کا خاتمہ ہو جائے، اللہ کی قدرت کا آغاز ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور امام کائنات کا یہ سفر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ زمینی سفر کا ہے اور دوسرا حصہ آسمانی سفر کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے اور آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ زمینی سفر کا ذکر اللہ رب العالمین نے 15ویں پارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء کہا جاتا ہے، اس میں کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس سفر کا آغاز کیا، اس سفر کا واقعہ بتایا، اس سفر کا ذکر کیا، لیکن شروع کے اندر عقیدہ سمجھا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ رحمت کائنات اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے بلکہ عرش والے خدا کی مرضی سے گئے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بالغ الاولی بکمالہ، اللہ اکبر، کہ آپ بلندیوں پہ گئے، اپنے کمال کے ساتھ گئے۔ ہم نے کہا جتنے کمال اللہ رب العالمین نے امام کائنات کے اندر رکھے ہیں کسی کے اندر رکھے نہیں۔ آپ کا بولنا کمال تھا، آپ کا چلنا کمال تھا، آپ کا گفتگو کرنا کمال تھا، آپ کا رشتہ داری کرنا کمال تھا، آپ کا تجارت کرنا کمال تھا، آپ کا جنگ کرنا کمال تھا، آپ کا داماد بننا کمال تھا، آپ کا سسر بننا کمال تھا، آپ کا بیٹا بننا کمال تھا، آپ کا خاوند بننا کمال تھا، آپ کا باپ بننا کمال تھا۔ ہر ایک کمال اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا، لیکن اسراء و معراج کا سفر
یہ بھی اللہ نے آپ کو کمال عطا کیا تھا، آپ کی اپنی مرضی سے یہ کمال نہیں ہوا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں، رات کی چھوٹی سی گھڑی میں، اور یہ کہنا بلغ العلا بکمالہ، آپ بلندیوں پہ پہنچے، اپنے کمال کے ساتھ پہنچے۔ اللہ کی قسم ہے یہ جو شعر ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کمال میرا ہے۔ آج کئی لوگ شعروں پہ لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ شعر پھر غلط ہوا۔ ہاں شعر غلط ہے، اللہ کا قرآن نہیں غلط، نبی کا فرمان نہیں غلط۔ حضرات ذی وقار سبحان الذی اسریٰ بعبدہ عقیدہ بنا لیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو سیر کروائی، اپنے حکم کے ساتھ کروائی، اپنی قدرت کے ساتھ کروائی، اپنے کمال کے ساتھ کروائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور کروائی کس کو؟ اپنے بندے کو، اپنے بندے کو سیر کروائی، اپنے نور کو سیر نہیں کروائی۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نور ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی کس کس آیت کا انکار کرو گے؟ رب نے تو فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نور نہیں ہے، اس کا نور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، بندے کا لفظ بولا، عبد ہی، اپنے بندے کا عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ سیر کروانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے سیر کس کو کروائی؟ اپنے بندے کو۔ آگے چلیے، اللہ اکبر۔ فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں لیلن کے اوپر جو تنوین ہے یہ قلت کی ہے، قلت کی۔ کم سے کم گھڑی جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، کم سے کم گھڑی جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اتنا ٹائم ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک رات؟ فرمایا نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ، قلت۔ اللہ آدھی رات؟ فرمایا نہیں، لیلا کو پڑھیے۔ اللہ رات کے ایک حصے میں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ 3 گھنٹوں میں نہیں، فرمایا تھوڑی سے تھوڑی گھڑی جو تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس گھڑی کے اندر اپنے نبی کو اسریٰ کروایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے یہ تھوڑی سی گھڑی میں کیسے ہو گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس جب آپ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آنے لگی، آپ نے اپنے محل میں بیٹھ کے، اپنے دربار میں بیٹھ کے کہا کون ہے کہ جو اس کا عرش میرے پاس لے کے آئے گا؟ عفریت جن کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے میں اس کا عرش آپ کے پاس لا دوں گا۔ کہا یہ تو بڑی دیر ہے، بات سمجھیے گا۔ قال الذی عندہ من الکتاب، وہ شخص کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہا اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کا عرش میں آپ کے پاس لا دوں گا۔ اور یہ بندہ
یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ، اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ کہہ رہے اللہ میں تیرے پاس اس کا عرش لاؤں گا۔ اللہ کے نبی اس کا عرش آپ کے پاس لاؤں گا کتنی دیر میں؟ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے؟ عرش لایا، اور یہ کس نے لایا؟ مخلوق نے۔ جب اللہ نے اپنی مخلوق کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کتنے میلوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے طے کر کے اس کا عرش حضرت سلیمان کے پاس لے آئے، تو خالق کی طاقت کا کیا انداز ہوگا؟ خالق کے اندر کتنی طاقت ہوگی، خالق کے اندر کتنی قوت ہوگی، مالک کے اندر کتنی قوت ہوگی۔ فرمایا کم سے کم گھڑی، کم سے کم وقت میں نے اپنے محبوب کو اسرا کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فورجا سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا، مجھے باہر نکالا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، وہ بابرکت سینہ جس کا ذکر رب نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی کی شان دیکھو، حضرت موسیٰ رب سے دعا کرتے رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ جب کائنات کے امام کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، آمنہ کے چاند کی باری آئی، محبوب خدا کی باری آئی، اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب تیرے مانگنے کے بغیر ہی ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، فرمایا میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے سینے سے پھر دل کو نکالا گیا۔ قربان جاؤں، جب دل کو نکالا گیا پھر دل کو کس کے ساتھ دھویا گیا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرے سینے سے دل کو نکالا گیا اور میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا۔ اللہ اکبر۔ سینہ سب سے اعلیٰ، اللہ اکبر، سینے میں موجود دل سب سے اعلیٰ، اس سب سے اعلیٰ دل کو اگر دھویا بھی گیا تو سب سے اعلیٰ پانی سے دھویا گیا۔ اور پھر میں یہ بات کہہ دوں، پانی تو جنت کے اندر بھی موجود ہوگا، لیکن جنت کا پانی بھی زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے اعلیٰ دل میرے محبوب کا اللہ نے کسی پانی کے ساتھ دھویا ہے تو وہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا ہے۔ اگر اس سے اعلیٰ کوئی پانی ہوتا تو اللہ اس کے ساتھ دھو دے۔ فرمایا میرے سینے کو چیرا گیا، میرا دل نکالا گیا، پھر میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر میرے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کو رکھا، حکمت و دانائی کو رکھا گیا۔ پھر حضرات ذی وقار نبی پاک فرماتے ہیں میرے سینے کو سلائی کر دیا گیا، میرے سینے کو بھر دیا گیا۔ حضرات ذی وقار اس کے بعد فرمایا میرے لیے سواری لائی گئی جو گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ آج لوگوں نے تصویریں بنائی ہیں، مختلف تصویریں، بس اپنی مشہوری کے لیے اور دکانداری کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کوئی نہیں بتایا، بس امام کائنات نے بتایا گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا جانور جس کو براق کہا جاتا ہے، مجھے اس پہ سوار کیا گیا۔ اس کی نظر جہاں پہ ختم ہوتی تھی، جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں پہ اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اس قدر تیز رفتار۔ فرمایا مجھے اس پہ سوار کیا گیا اور میں نے سفر کیا، یہاں تک کہ میں مسجد اقصی کے پاس پہنچا۔
وہاں پہ کنڈے کے ساتھ ہم نے اپنی سواری کو باندھا. یہ وہی کنڈا ہے رحمت کائنات نے فرمایا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے. میں باندھ کے اندر گیا. حضرات ذی وقار اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے نبی کھڑے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس لیے کھڑے ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ امام کے انتظار میں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. تو امام کہاں ہے؟ حضرات ذی وقار خلیل وہاں پہ، ذبی وہاں پہ، نوح وہاں پہ، موسیٰ کلیم اللہ وہاں پہ، ایوب وہاں پہ، داود وہاں پہ، سلیمان وہاں پہ. کسی کی ہمت نہیں ہے آگے مصلی پہ کھڑا ہو جائے امامت کروائے. حضرات ذی وقار امام کائنات فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. میں نے 2 رکعت رسولوں کو نبیوں کو نماز پڑھائی. عقیدہ کیا ملتا ہے؟ جہاں پہ امام کائنات ہوں وہاں پہ کوئی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جہاں پہ آپ آ جائیں آپ کے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. سارے نبیوں کا امام اللہ نے بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے نماز پڑھائی. لوگوں آج تمہاری محبت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری محبت دیکھو. ہمارا تو عقیدہ ہے جہاں پہ آپ ہوں وہاں پہ ابراہیم نماز نہیں پڑھا سکتے، وہاں پہ نوح نجی اللہ نماز نہیں پڑھا سکتے، وہاں پہ اسماعیل ذبیح اللہ نماز نہیں پڑھا سکتے، وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ نماز نہیں پڑھا سکتے. تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو نبی ہر جگہ موجود بھی ہے اور مصلی پہ خود کھڑے ہوتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ہماری محبت دیکھ کتنی معیاری ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ جہاں پہ موجود ہوں کوئی نبی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا. تو اتنا بے ادب ہے نبی کو حاضر ناظر بھی مانتا ہے اور مصلی پہ خود کھڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں نے نبیوں کو سیر کروائی. اس کے بعد فرمایا میں مسجد سے باہر نکلا. مجھے کئی مشروبات پیش کیے گئے جن میں دودھ بھی تھا، جن میں شراب بھی تھی اور بھی مشروبات تھے. جبریل نے کہا پیارے محبوب جون سا آپ پسند کرنا چاہیں مشروب وہ کر سکتے ہیں. فرمایا میں نے دودھ کو پسند کیا، دودھ کو پیا. پتہ کیا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، مسجد سے باہر نکلے، اللہ نے مہمان نوازی کی، دودھ پیش کیا، شراب پیش کی، کئی مشروبات پیش کیے. فرمایا محبوب جو پسند ہے پی لیں. نبی پاک نے فرمایا میں نے دودھ کو پسند کیا، دودھ پی لیا. جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ نے وہ چیز پسند کی ہے جو اللہ کی پسند ہے، شراب کو پسند نہیں کیا. میرے نبی نے دودھ کو پسند کیا. اور حضرات ذی وقار دودھ کے اندر شفا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دودھ جہاں سے آتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہے، بین دمن. فرمایا خون کے درمیان سے اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ تم تک پہنچانے والی ذات جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، درمیان سے اللہ نے سفید اور خالص دودھ تمہارے لیے مہیا کر دیا. سائغ للشاربین. فرمایا پینے والوں کو بڑا مزہ دیتی. خالص دودھ ہو تو مزہ آتا ہی آتا ہے. فرمایا سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے ہم نے اس کو مزیدار بنایا ہے. نبی پاک نے دودھ کو پسند کیا. حضرات ذی وقار یہ ہے اسرا، زمینی سفر جو اللہ رب العالمین نے
آپ کو کروایا جس کا ذکر سورہ اسراء کے اندر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کی تھوڑی سی گھڑی کے اندر مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اللہ کس لیے کروائی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو نشانیاں دکھا سکیں۔ نشانیاں آپ نے دیکھی، پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، پھر زمزم کے ساتھ دھویا گیا، پھر براق نشانی، پھر مسجد کے اندر انبیاء کی امامت نشانی، پھر اس کے بعد دودھ نشانی۔ حضرات آگے اگلا سفر شروع ہو رہا ہے معراج کا، اسراء کا سفر ہوا، براق پر ہوا، جانور پر ہوا، اب معراج کا سفر ہونے لگا ہے۔ حضرات اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سیڑھی کو چنا، ایک سیڑھی کو چنا جو آسمان سے، زمین سے پہلے آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، اور حضرات ذی وقار پہلے آسمان تک سفر، زمین سے لے کے پہلے آسمان تک سفر کتنا ہے؟ 500 سال کا، 500 سال کا سفر۔ اور اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ حضرات ذی وقار معراج کا ذکر ملے گا سورہ نجم میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین نے معراج کا ذکر کرنے سے پہلے یہاں پہ بھی عقیدہ سمجھایا ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوا، محبوب آپ کی شان ہے کہ آپ اپنی خواہشات سے بولتے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جب بھی بولتے ہیں وحی کے ساتھ بولتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کئی دفعہ ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے، آپ خاموش ہو جاتے، جواب نہ دیتے، پھر ہم دیکھتے وحی کی کیفیت آپ پہ ظاہر ہو رہی ہے، جب وحی کی کیفیت کو دیکھتے ہم خاموش ہو جاتے، وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو نبی پاک جواب دیتے، ہم سمجھ جاتے کہ اللہ رب العالمین نے وحی اتاری ہے تو آپ نے جواب دیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار کفار آپ کو کہتے کہ یہ نشانی لے کے آ، آپ فرماتے میں نشانی کیسے لے کے آ سکتا ہوں؟ تو آگے سے کہتے لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، اپنے پاس سے ہی بنا لے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے انما انا اتبع ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جائے، میں اپنی طرف سے گھر نہیں سکتا، میں تو وہی پیغام لوگوں کو پہنچاؤں گا جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کا بولنا وحی ہے، آپ جب بھی لوگوں کو مسئلہ بتاتے رب کے حکم کے ساتھ بتاتے۔ وما ینطق عن الہوا، اس لیے ہم کہتے ہیں لوگو آؤ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، دین کے اندر نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو۔ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی پاک کے سینے پہ نازل ہوا ہے اس کو دین مانو، اس پہ عمل کرو، اگر اس پہ عمل کرو گے اللہ تمہیں اپنی جنت کا مہمان بنائے گا۔ دین میں اضافہ نہ کرو، دین میں کمی نہ کرو، دین وہی رکھو جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی،
آج کئی لوگ ایسے ہیں اپنی مرضی سے دین بنائے ہیں، کئی اذان دیتے ہیں، شروع میں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کئی اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، کئیوں نے پہلے میں اذان سے پہلے اضافہ کر دیا، کئیوں نے اذان کے درمیان میں کر دیا۔ ہم کہتے ہیں دین وہ لو جو نبی پاک نے حضرت بلال کو اذان سکھائی تھی ویسے اذان دو۔ حضرت بلال کو اذان کیسے سکھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے کچھ نہیں سکھایا، نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ، نہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی فیصلہ آباد سے کھڑا ہو کے کہے اذان سے پہلے یہ پڑھا کرو، ہم کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے کیونکہ میرے نبی نے بلال کو نہیں بتایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسراء و معراج سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین اس کو مانے جو اللہ نے محمد کے سینہ اطہر پہ نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور سانو پہلے درود پڑھن لگے ہاں کی ہونا سی؟ جے نبی پاک نے حکم دیتا ہوندا سی ضرور پڑھ دے، خوش ہو کے پڑھ دے۔ اگر نبی پاک کا فرمان ہوتا اللہ کی قسم ہے ساری دنیا سے لڑ جاتے، نبی کی سنت کو نہ چھوڑتے۔ ہم نے سنتوں کو اپنایا ہے، اللہ کی قسم ہے ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہم نے کابل شہر کو چھوڑنا تو گوارا کر لیا لیکن نبی پاک کی سنت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے اپنی گردنوں کو اتروا لیا لیکن نبی پاک کی سنت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت نبی پاک کی حدیث سے ثابت ہوتا تو ہم ضرور کرتے۔ آگے کلمات سکھائے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے اذان پڑھن والے نو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں سکھایا کہ مؤذن اذان دوے تے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تے نال کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث میں حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے، نبی پاک نے سکھائی ہے، کسی دوسرے نے نہیں سکھائی، نبی پاک نے سکھائی ہے۔ جے ایتھے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہوندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہندے بلال جدو تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہے تے نال صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں، پر نبی پاک نے کیا نہیں۔ نبی پاک کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ آگے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اذان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کہے اذان جواب اسی طرح دو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا ہے تو تم بھی جواب میں اللہ اکبر کہو۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا ہے تم بھی یہی کہو۔ مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا ہے، پھر یہاں پہ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، کہا پھر آپ نے حی علی الصلاۃ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر حی علی الفلاح، اب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا ہے تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر آگے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جواب میں اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ پھر جب آخر میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو پھر سننے والے نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نہیں کہنا، جتنا آپ نے کہا ہے اتنا ہی عمل کریں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے۔ تو بہرحال
اسراء و معراج سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے سینے پہ نازل کیا۔ وما ینطق عن الہویٰ، حضرات ذی وقار میرے محبوب نے فرمایا اس کے بعد مجھے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، جبریل نے پہلے آسمان کے دروازے کو دستک دی، دروازے پہ جب دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پر؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ دوسرا سوال ہوا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوا ارسل الیہ، کیا ان کو رسول بنا دیا گیا ہے؟ جبریل کہنے لگے جی ان کو رسول بنا دیا گیا ہے، ان پہ نبوت کا تاج اللہ رب العالمین نے پہنا دیا ہے، ان کو نبوت کا تاج۔ حضرات ذی وقار دروازہ کھلا، نبی پاک فرماتے ہیں جب دروازہ کھلا میں اندر گیا تو کیا دیکھا؟ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل نے کہا ھذا ابوک فسلم علیہ، او گڈ مارننگ کہنے والوں، او صباح الخیر کہنے والوں، ہیلو کہنے والوں۔ نبی پاک کو جبریل نے کہا یہ آپ کے بابا آدم ہیں، ان کو سلام کہیے۔ سبحان اللہ، وہ سلام کنا سونا کلمہ ہے۔ جبریل نے کہا آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کہیے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے حضرت آدم کو سلام کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، کہا میرے نیک بیٹے خوش آمدید، نیک نبی خوش آمدید۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جب حضرت آدم سے ملاقات ہو رہی تھی، حضرت آدم دائیں جانب دیکھتے تو رونے لگ پڑتے، بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگ پڑتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل بابا جی آدم کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دائیں جانب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ آدم کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، تو دائیں طرف والوں کو دیکھ کے بابا جی خوش ہو جاتے ہیں، بائیں جانب والے جہنم میں جائیں گے ان کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ پڑتے ہیں۔ حضرات ذی وقار اولاد کا غم حضرت آدم کو بھی ہے اور اولاد کی خوشی حضرت آدم کو بھی ہے۔ حضرت آدم دائیں جانب والے لوگوں کو دیکھتے، جنتی اولاد کو دیکھتے، اولاد دا سکھ ویکھ دے، نیک اولاد نو ویکھ دے تے ہسن لگ پیندے، پیری اولاد نو ویکھ دے تے رون لگ پیندے۔ دوسرے آسمان پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون ہے دروازے پر؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کو نبوت دے دی گئی ہے؟ جی ان کو نبوت دے دی گئی ہے۔ دروازہ کھلا تو دوسرے آسمان پہ اللہ کے دو نبی جو آپ رشتے میں خالہ زاد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جبریل نے کہا ان کو سلام کیجیے، نبی پاک نے سلام کہا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ باہر سے مجلس میں آنے والا سلام لے گا، باہر سے مجلس میں آنے والا سلام لے گا۔ یہ کئی لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے، حالانکہ نبی پاک کی سیرت میں ہے کہ آپ بچوں کو دیکھتے تو سلام کرتے۔ قربان جاؤ، تکبر کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ بڑا بھی بچوں کو دیکھے تو سلام کہے۔ قانون بتایا ہے کہ باہر سے آنے والا جب مجلس میں داخل ہو تو کیا کہے؟ سلام کہے، سلام کہے۔ حضرات تیسرے آسمان پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، وہی سوال کون؟ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو نبوت دے دی گئی ہے؟ جی دے دی گئی ہے۔ تیسرا دروازہ کھلا، اندر کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ فرمایا میری ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی، اللہ نے ان کو اتنا حسن دیا ہے،
میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے ساری کائنات کا حسن دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا حسن ساری کائنات کو دیا ہے اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو دیا ہے۔ چوتھے آسمان پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ جبریل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ان کو نبوت دے دی گئی ہے؟ جی دے دی گئی ہے۔ دروازہ کھلا تو دروازے کے اندر جب نبی پاک داخل ہوئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اندر کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اپنے بندے ادریس کو بلند مقام عطا کیا۔ وہ بلند مقام کیا تھا؟ اللہ نے چوتھے آسمان پہ ٹھکانہ دیا ہے۔ پانچویں آسمان پہ گئے، دروازے کو دستک دی، کون؟ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ جی دے دی گئی ہے۔ اندر گئے تو کیا دیکھا؟ اندر ہارون علیہ السلام ہے۔ سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح، نیک بھائی تجھے خوش آمدید، نیک بھائی تجھے خوش آمدید، نیک نبی تجھے خوش آمدید۔ چھٹے آسمان پہ گئے، دستک دی، کون؟ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبوت دے دی گئی ہے، جی دے دی گئی ہے۔ اندر گئے، چھٹے آسمان کے اندر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ کے ایسے نبی جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان دستک دی، کون؟ جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ جی دے دی گئی ہے۔ قربان جاؤں، اندر گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کسے بندے نو نا اللہ موقع دے دوے تو وہ کعبے دے نال ٹیک لا کے کھلوئے یا بہ جائے، آندے نے یارے بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ اللہ سانو سارے نو حاضری نصیب کرے، سارے نو اللہ بار بار لے کے جائے۔ کئی لوگ آندے نے ٹکٹ مل گئی پی ٹی آئی دی، نون لیگ دی، پیپل پارٹی دی، بڑی خوشی دی گل ہے۔ کوئی خوشی دی نہیں گل، جو ٹکٹ مل گئی نا اللہ دے گھر دی، وہ بڑے اعزاز دی گل جی، تے وہ اللہ سانو سارے نو نصیب کرے، جیڑے گئے نے اللہ بار بار لے جائے۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، زمین پہ بیت اللہ ہے، اس کی بالکل سیدھ پر ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، زمین پہ انسان طواف کرتے ہیں، ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور پہ اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ طواف کر لے گا قیامت تک اس کی باری ہی نہیں آئے گی، اتنے فرشتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرمایا فرشتوں کی کوئی تعداد جاننے والا ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور 7ویں آسمان دی گل آئیے تو تمہیں ایک مزیدار حدیث سنا دیئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہوندے نے نا، دودھ پیتے بچے یا پھر جڑے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے پہلے، فرمایا جب یہ فوت ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو حضرت ابراہیم کی پرورش میں دے دیتا ہے، حضرت ابراہیم کی پرورش۔ اللہ اکبر، ان کی پرورش خلیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے دوست کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
ہوں موضوع تے اگے بڑا لمبا ہے تے ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ اتوں ہی شروع کریں گے. سارے ساتھی ٹائم نہ لاؤ گے؟ پھر تمہوں معراج دے تحفے دسنے نے تے انشاءاللہ پھر تمہوں دسنا ہے کہ 7ویں آسمان دے اتے کی سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا مشاہدات کروائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب